اس ویڈیو میں آپ کو دو لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک یہودی ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے۔ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میں جادوگر ہوں، بڑا جادوگر ہوں، میں اپنی جادوگری سے آپ کے قرآن کو، آپ کے مذہب کو مات دے دوں گا۔ مگر مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے۔ آخر تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ تو یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں۔ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جی تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ ایک مسلمان ہوتا ہے اور دوسری طرف یہودی ہوتا ہے۔ یہودی اپنی جادوگری کے ذریعے سے وہ قرآن کو مات دینا چاہتا ہے، وہ قرآن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھی یہ ویڈیو، کس طرح وہ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکل رہا ہے، اپنی آنکھیں مسلمان کی آنکھوں میں ڈال کر اپنی جادوگر کا اثر کرا رہا ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس پر جادو بالکل اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھتا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھتا ہے تو یہودی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ اس یہودی کے الفاظ بالکل مسلمان پر اثر نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں اثر نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ مسلمان آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہے، بار بار قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آخر یہ یہودی اتنا زور لگاتا ہے اپنی جادوگری کا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن مسلمان پر پھر بھی اس کی جادو کا اس کا جادو اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہودی جو ہوتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ وہ جو سوڈانی مسلمان ہے یا افریقن مسلمان ہے، جس کنٹری کا وہ مسلمان ہے، وہ قرآن کی طاقت سے وہ یہودی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے براہ راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تو ہم نے یہ قرآن کا معجزہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس پر جو شخص قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی تعویذات اس پر اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو معوذتین نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور آپ کے سر کے جو بال تھے وہ فلاں کنویں میں رکھے گئے اور ان کو آپس میں گانٹھ دی گئی تھی، لہٰذا یا رسول اللہ آپ اس کنویں میں جائیں، وہاں سے اپنے جس چیز کے ذریعے سے آپ پر جادو ہوا ہے وہ چیزیں نکال لیں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ریلیکس ہو گئے۔ ایک ایک گرہ کھولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین محسوس کرتے، آرام محسوس کرتے۔ تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے، اس سے کسی قسم کا جادو، جو شخص مسلمان یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، آیت الکرسی پڑھتا ہو، معوذتین پڑھتا ہو، تو اس پر کسی قسم کا جادو اس پر نہیں ہوگا۔
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے اور آپ اپنے ہاتھوں پر یوں پھونک مارتے اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ تو اتنی کام کی باتیں ہیں، قرآن پاک میں ہر چیز کے حوالے سے شفا ہے، ہر چیز کے حوالے سے یہ قرآن پاک شفا ہے۔ تو کوشش کریں آیت الکرسی پڑھا کریں اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس سوتے وقت پڑھیں، آپ پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جزاک اللہ۔